ہماری داستان جاری ہے 3 دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ۔ اس داستان کی دوسری قسط۔ وہ جان باز یعنی سپاہی، ایرانی سپاہی آگے بیان کرتا ہے، میں ملک الموت سے یہی دعا کرتا تھا کہ جلدی سے آ کر میری روح قبض کر لیں تاکہ مجھے گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اس دعا کے چند روز بعد ہماری ٹیم نے یہ پروگرام بنایا کہ محلے والوں کو اور شہداء کے بچوں کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد لے جایا جائے۔ 1000 مشکلوں کے ساتھ تمام مراحل انجام پائے اور جمعرات کا روز مشہد کے سفر کا دن قرار پایا۔ بدھ کے روز یعنی ایک دن پہلے، سفر سے ایک دن پہلے، نہایت تھکا ماندہ مسجد سے واپس اپنے گھر آیا اور سونے سے پہلے خلوت میں ملک الموت سے اپنی موت کے نزدیک ہونے کی دعا کی۔ اس وقت میں ناسمجھی کی عمر میں تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ موت کی دعا کرنا بہت اچھا کام ہے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات میں ایسی دعاؤں کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمارے اماموں نے دنیا کو آخرت کا پل قرار دیا ہے۔ آخر کار میں دعا کر کے سو گیا۔ آدھی رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھی اور دوبارہ سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان میرے سرہانے کھڑا ہوا ہے۔ اس کی ہیبت سے میں ایک دم چارپائی سے اٹھ گیا اور باادب سلام عرض کیا۔ خوبصورت نوجوان نے مجھ سے کہا، مجھ سے تمہیں کیا کام ہے؟ تم آخر اتنے زیادہ بے چین کیوں رہتے ہو کہ جلدی موت آ جائے؟ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ میں اس نوجوان کی باتوں سے سمجھ گیا کہ یہ ملک الموت ہیں۔ میں اس جوان سے ڈر رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ملک الموت اتنے زیادہ حسین و جمیل ہیں تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ جوان جانا چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھا اور التماس کرنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن میری التجا بے فائدہ تھی۔ ملک الموت نے اشارہ کیا کہ میں اپنے بستر پر لیٹ جاؤں۔ میں اپنے بستر کی طرف بڑھا تو ایسا لگا کہ میں بہت زور سے زمین پر گر پڑا ہوں۔ عالم خواب ہی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے پورے 12 بج رہے تھے، دھوپ نکل رہی تھی۔ جب میں خواب میں زمین پر گرا تو میرے بدن کے بائیں حصے پر کافی چوٹ لگی، جس میں بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسا خواب دیکھا ہے؟ کیا میں نے واقعی ملک الموت کو خواب میں دیکھا ہے؟ وہ کتنے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میں پھر سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سارے مسافر بس میں سوار ہو چکے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شہر کی پولیس سے سفر کا پروانہ نہیں لیا گیا ہے۔ میں نے جلدی سے چھاؤنی کی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور شہر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب چلا۔ واپسی پر ایک چوراہے پر پہنچا تو ایک 4 ویلر ڈرائیور ریڈ لائٹ کی طرف متوجہ نہ ہو کر گاڑی آگے بڑھاتا ہوا آیا، جس سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بائیں حصے پر چوٹ لگی۔ اب آگے اس مجاہد کے ساتھ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔
داستان جاری ہے۔